اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حروف ہلکے کے بارے میں۔ حروف ہلکی یہ تجوید کے اندر ویسے تو تمام الفاظ تمام حروف جو ہے اہم ہیں۔ حروف ہلکی جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گلے سے ہے، ہمارے تھروٹ سے ہے۔ تو یہ ٹوٹل حروف ہلکی جو ہے وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ ہم ان کو کیسے ادا کریں گے اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں؟ ان کو حروف ہلکی کے علاوہ ان کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے جب نون کی جو بحث ہے مشہور و معروف، جو تجوید کے اندر بہت مشہور بحث ہے، اس کے اندر پڑھائی جائے گی۔ ادغام ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے، ٹھیک، اخفاء ہے۔ تو وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ صرف ہم اس کا مقام بیان کریں گے، یعنی کہ اس مخرج یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف ہلکی اور اظہار ہلکی یہ جو ہے دو طرح سے بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ادنا حلق۔ ادنا حلق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ ادنا حلق جو ہے وہ ہے ہمارے حلق کا، ہمارے تھروٹ کا سب سے اوپر والا حصہ، جو ہماری ٹھوڈی اور چن جو ہے اس کے نیچے ہے۔ یہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ غین اور خا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز کھٹی کھا لیں اور ہم اس کو اس طرح کر دیتے ہیں، بالکل اسی جگہ سے غین اور خا جو ہے وہ پروناؤنس ہوگی، ادا ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے عین اور ہا۔ عین اور ہا جو ہے یہ وسط حلق۔ وسط حلق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تھروٹ، ہمارا جو گلا ہے، اس کے درمیان والے حصے سے جو ہے عین اور ہا جو ہے وہ ادا ہوگی۔ اقصی حلق جو ہے، اقصی حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ حلق کا جو ہے بالکل اینڈ والا حصہ، جو ہمارے سینے کی ہڈی کی طرف ہے، آخر والا حصہ حلق کے، ہمارے گلے کے آخر والے حصے سے جو ہے وہ حمزہ اور ہا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم اس کی پریکٹس ہم کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اعوذ، اعوذ، اب عوذ کو ہم عین جو ہے وہ اس کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل حروف جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں، یہ 6 ہیں، 6 ہیں۔ اور ان کا جو ہے مین کردار جو ہے ان کا بہت زیادہ ہے، ہمارے تجوید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حروف ہلکی جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ یہ حروف ہلکی جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں تو عموماً جو ہے ان کا بار بار استعمال ہوتا ہے، ویسے تو تمام کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں مختصر ویڈیو بناتا ہوں اس لیے کہ آپ کے لیے جو ہے پڑھنا آسان ہو، پڑھنا آسان ہو اور سیکھنا آسان ہو، اور آپ کو مشکل نہ ہو۔ حروف ہلکی کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ حروف ہلکی
ان کا تعلق جو ہے یہ بھی میں نے بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گلے سے ہے، ہمارے گلے سے ہے۔ حمزہ، جب ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو جب ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو اب ہماری آواز جو ہے وہ بھاری ہونی چاہیے، فل بھاری، تو یہ اس وقت بھاری ہوگی جب ہم اس کو اپنے سینے کی طرف سے ادا کریں گے، یعنی جو ہمارے سینے کی ہڈی ہے جہاں پہ ہمارے گلے کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں سے اگر ادا ہوگا تو یہ حمزہ اس وقت ادا ہوگا، حمزہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہا، ہا، اور یہ والا جو ہا ہے یہ والا ہا جو ہے یہ ہم گلے کے بالکل اینڈ سے ادا کریں گے جہاں سے ہمارا سینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہی من الشیطان الرجیم، اللہ، جو اینڈ پہ جو ہا آ رہی ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل جو ہے یہ دو حرف جو ہے وہ اینڈ والے، ہمارے اینڈ والے جو گلے کا جو اینڈ ہے وہاں سے ادا ہوتی ہیں۔ پھر حمزہ، ہا، اور پھر ہے عین، عین، عین جو ہے ہمارے بالکل جو ہے درمیان والے حصے سے تھوڑا سا زور لگا کر جو ہے ہم ادا کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے عین ادا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے عین، وہ اس طرح جو ہے ادا کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل ہلکا سا دبائیں، آپ نے جو ہے آپ کا جو گلا ہے اس کو ہلکا سے اس کے اوپر زور دے کر پڑھیں تو یہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن بار قرہ حضرات جو ہیں ہمارے جو مطلب ہے جو تجوید کو صحیح طرح نہیں پڑھے ہوئے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دے دیتے ہیں، تو بہت زیادہ زور دینے سے وہ ایک جو لہجہ جو ہے عربی کا اس سے انسان کٹ جاتا ہے۔ تو آ کر کے آ کو زیادہ نکالنا نہیں ہونے، ایک آرام سے نکالیں، تو وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ، ہا، عین، ہا، جو بریک ہا ہے اس کو بھی بہت سارے لوگ بہت زیادہ زور دے کر ادا کرتے ہیں۔ ہم اتنا ادا کریں کہ اس ہا اور اس ہا کے اندر جو ہے وہ کچھ فرق نظر آئے۔ یہ تو ہے ہا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہا، اس کو تھوڑا سا لائٹ کر کے پڑھیں گے۔ اس کو بالکل اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا مخرج سمجھ ٹوٹ گیا کر کے پڑھیں گے، وہ بھی غلط ہوگا، وہ بھی غلط ہوگا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، بہت تحمل سے، اور اتنا زور نہ دیں کہ بندے کا گلا پھٹ جائے۔ اور بعض لوگ جو ٹیچر حضرات ہیں، جو قاری حضرات ہیں، وہ بچوں کو مارتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہا ٹھیک نہیں نکل رہی۔ بھائی اتنی کافی ہے، اتنی ہا کافی ہے کہ انسان کا گلے کے اوپر اتنا دباؤ نہ پڑے کہ گلا جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، اور غین، خا، یہ تو بالکل ویسے ہی بہت آسان ہے۔ جب ہم غین خا کو پڑھتے ہیں، غین، 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 جب بالکل ہماری زبان کا اینڈ ہے اور ہمارا گلا سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں سے، تو وہاں سے جو ہے غین، غین، اور خا، 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 یہ کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ زور دے کر پڑھیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو ہم بہت زیادہ زور دے کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ کریں گے۔ جو ہم نے حروف مدہ کی جو پریکٹس کی تھی وہ ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کی تھی، لیکن اس کی پریکٹس جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ سے سٹارٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کی تلاوت بھی ہوتی جائے گی، آپ قرآن سیکھتے پریکٹس بھی ہوگی، اور ساتھ ہی جو ہے آپ ان حروف سے واقف ہو جائیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ سبسکرائب کیا ہوتا ہے، یا اس سے یہ ہوگا، مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ریگولر جو ہے آپ کو میری ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور روز کا لیسن آپ کو ملے اور ترتیب کے ساتھ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، تو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو قرآنک فاؤنڈیشن ہماری ویب سائٹ ہے، اور قرآنک فاؤنڈیشن کے نام سے جو ہے
فیس بک پیج بھی ہے، وہاں پہ آئیں، تو باقاعدہ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جوائن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے آپ بہت ایزیلی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔